پھر فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت پوری کرنے کا ارادہ کرے، اور والد کے ذمہ معروف طریقے سے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دینا ہے۔ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچایا جائے، اور بچے کے وارث پر بھی اسی طرح نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کرو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم بھلے طریقے سے ان کے حوالے کر دو جو انہیں دینا طے کیا تھا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ طلاق اور نکاح ثانی اور خاندانی زندگی کے مسائل کے حل کے بعد اسی سے متعلق بچوں کی دودھ پلانے کی بات کی گئی ہے کہ دودھ کتنا پلایا جائے، کب تک پلایا جائے۔ تو یہاں پہلی بات یہ کی گئی کہ مکمل رضاعت کی مدت 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں۔ کل ہی کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا لڑکے کو 2.5 سال پلایا جائے گا اور لڑکی کو 2 سال؟ تو قرآن نے لڑکے لڑکی کا فرق یہاں نہیں بیان کیا، دونوں کے لیے 2 سال ہی ہے، لیکن یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ یہ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کا پیریڈ مکمل کرنا چاہے وہ 2 سال تک دودھ پلائے گا۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو 2 سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن 2 سال کے بعد نہیں پلایا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 سال سے کم دودھ پلانے کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ باہمی مشورے اور رضامندی کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیے جب بچے کو دودھ پینے کی ضرورت ہو تو ماں کے لیے اس کو دودھ پلانا واجب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے اس پر، اور یہ بچے کا ثابت شدہ حق ہے۔ اگر وہ حق نہ دیا، وہ حقوق العباد کی بات کر رہی ہوں، چھوٹا معصوم بچہ تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن کل کو اس پر پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، اور جس پر کسی کا کوئی حق عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ بچے کا حق ہے جو ماں پر لازم ہے اور اس کو یہ ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ دودھ اترے ہی نہ یا کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ اور بات ہے۔ پھر اسی طرح دودھ نہ پلانے والی عورتوں کے لیے، یعنی جان بوجھ کر اور اپنا حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کوئی عورت دودھ نہیں پلاتی تو اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں۔ یعنی یہ ایک جرم ہے کہ بغیر کسی ویلڈ ریزن کے بچے کو دودھ نہ پلایا جائے، بس ایک فیشن کے طور پر، کیونکہ دودھ نہ پلانے سے بچے کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بچہ دودھ نہیں پیتا اس کی امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوتی، پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں اس طرح مضبوط نہیں ہوتی، ماں کا قرب اس کو اتنا نہیں ملتا، کیونکہ دودھ صرف دودھ ہی نہیں ہوتا، اس میں ماں کی شفقت اور محبت بھی ہوتی ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کیونکہ بچہ باپ کا ہوتا ہے، اس لیے جب ماں اپنے بھی دودھ پلاتی ہے تو اس کے لیے باپ کو نان نفقہ فراہم کرنا لازم ہوتا ہے، کھانا بھی کپڑا بھی، دونوں چیزیں۔ نان نفقے میں صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، نان نفقے میں لباس بھی ہے، ضرورت کی چیزیں بھی ہیں، تو یہ عورت کو خرچہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو گھر میں عورت ہی کو لا کے شوہر سب کچھ دے دیتا ہے عام طور پر، لیکن بعض اوقات لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں
شوہر جو ہے وہ بیوی سے ناراض ہے، وہ اس کو سب کچھ دینا بند کیا، وہ اتنے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ماں کو کچھ نہ دے، اس کا ڈائریکٹ اثر بچے پہ جائے گا. اگر دودھ نہیں لا کے دے گا، ماں دودھ نہیں پیے گی، بچے کے لیے دودھ کہاں سے بنے گا؟ کھانا پراپر نہیں کھائے گی، یا اسی طرح کپڑے ہی نہیں ہے سردی گرمی کے پراپر، تو اس کی صحت اچھی نہیں رہے گی، تو بچے کو لک آفٹر کہاں سے کرے گی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ کر دیا یہ. اور خاص طور پر اگر طلاق ہو چکی ہے اور طلاق بائنہ بھی ہو چکی ہے، تب بھی طلاق رجعی میں بھی اور طلاق بائنہ دونوں میں ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے باپ پر. اور پھر آپ دیکھیے کہ آیت کا اگلا حصہ جو ہے، اگلا حکم، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلک. ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ ماں کا دل بچے کے لیے بہت نرم ہوتا ہے نا. تو باپ یہ سوچ کے کہ ماں ہے نا، اس کا تو دل پسیجے گا، یہ تو چاہے میں خرچہ دوں یا نہ دوں، یہ تو پلائے گی ہی پلائے گی، تو یعنی کہ بچے کو آڑ بنا کے ماں کا حق مت مارو. اور اسی طرح باپ کو بھی تکلیف نہ دی جائے. اور وارثوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر باپ نہیں ہے، کما نہیں رہا، یا دور ہے، یا فوت ہو چکا ہے، اور عورت جو ہے وہ بچہ پال رہی ہے، تو اس عورت پر جب تک وہ بچہ دودھ پیے گا 2 سال کی مدت اس کا خرچہ اٹھانا ہوگا. تو یہاں پر جو یہ کہا گیا نا کہ ایک دوسرے کو نقصان نہ دیا جائے، ضرر نہ پہنچایا جائے، اس میں امام زہری کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ ماں کہے میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، میں نہیں پلاتی دودھ، حالانکہ ماں کا دودھ بچے کے لیے غذا کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے، اور وہ اپنے بچے پر سب سے زیادہ مہربان بھی ہوتی ہے، جتنی وہ کیئر کر سکتی کہ اور تو نہیں، تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح باپ اپنے بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی ماں کو تکلیف دینے کے لیے اس کو دودھ نہ پلانے دے. اچھا روئے گی، آپ کو معلوم ہے کہ جب دودھ پلانے کا زمانہ ہوتا ہے تو دودھ بار بار اترتا ہے، اور اگر بچہ دودھ نہ پیے بیماری کی وجہ سے بھی تو ماں کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے ماں باقاعدہ، اور بعض اوقات تو بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتی، حتیٰ کہ جب دودھ چھڑاتی ہے اس میں ایک پروسیس سے گزرتی ہے اور ایک تکلیف سے گزرتی ہے. تو یہ بھی تکلیف دینے کی ایک صورت ہے، اور خواہ مخواہ کسی اور عورت سے وہ دودھ پلواتا ہے. پھر وارث پر بھی ذمہ داری ہے، یعنی وارث میں وہ لوگ شامل ہیں جو باپ کے نہ ہونے یا فوت ہونے کی صورت میں خاندان کے امور کے ذمہ دار ہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر خاندان کے کچھ لوگ مالدار ہیں اور کچھ لوگ تنگ دست ہیں، یا کوئی عورت بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، تو باقی خاندان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، وارثوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی ٹیک کیئر کریں. یعنی ہر طریقے سے عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. لیکن بعض اوقات آپس میں ایسی انبن ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ طلاق کے بعد یا بیوگی کے بعد عورت کہیں اور چلی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے، جیسے سورۃ طلاق میں آتا ہے وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو عنقریب اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی. یعنی اگر آپس میں نہیں سیٹلمنٹ ہو رہی، اختلاف ہی اختلاف چل رہا ہے، تو پھر کچھ اور طریقہ اختیار کرو. مثلاً عورت دودھ پلانے کی اجرت زیادہ طلب کرے اور مرد اس کو تسلیم نہ کرے، یا مرد بہت تھوڑی اجرت دینا چاہے جو عورت کے لیے قابل قبول نہ ہو، پھر اس کے بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی. اور اگر بچے کی ماں بھی اس اجرت پر راضی ہو جائے جو کسی اور عورت کے ساتھ طے کی گئی ہے، تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہے، یعنی ماں کا حق پہلا ہے. لیکن اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوانا پڑے تو پھر اچھی عورت کا انتخاب کیا جائے، اچھے اخلاق والی، اچھے خاندان والی. یہ تانا بھی دیا جاتا ہے نا، کس ماں کا دودھ پیا تھا تم نے، یا انکریج کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تم نے یہ کام کیا. تو دودھ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے بد اخلاق عورت یا بد کردار عورت یا ایسی عورت جسے کوئی بیماری ہو کنٹیجیس، اس سے دودھ نہیں پلوانا چاہیے. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ بچے کو بیماری نہ لگے یا بچہ بچپن میں ہی گالی گلوچ نہ سیکھ جائے. پھر فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر.
اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 ماہ اور 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر چکیں تو جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے طے کرے تو تم وارثوں پر کوئی گناہ نہیں، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. اس آیت میں بنیادی طور پر بیوہ کی عدت بتائی جا رہی. کس کی عدت؟ بیوہ کی. پیچھے ہم نے طلاق یافتہ عورت کی عدت کا پڑھا تھا. کتنی ہے وہ؟ 3 حیض. تو طلاق کی عدت بیان کرنے کے بعد یہاں اب وفات کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی وفات پا جائے اور اس کی بیوی حاملہ نہیں تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اس کے بعد اگر وہ عورت زینت اختیار کرتی ہے اور شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرتی ہے تو اولیاء کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ شادی میں رکاوٹ بنے، یعنی وہ اس کی شادی کر دیں گے. تو عدت کا لفظی معنی ہوتا ہے گننا یا شمار کرنا. تو شرعی اصطلاح میں وہ عرصہ جس میں کسی مسلمان عورت کو خاوند کی وفات کے بعد اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے روکے رکھنے کا حکم، یعنی سب سے بنیادی چیز ہے کہ عورت دوسری شادی نہیں کرے گی اس مدت کے دوران. یہ زمانہ عدت کہلاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی عورت پر پابندیاں ہیں کہ وہ زیب و زینت نہیں اختیار کرے گی، رنگین کپڑے نہیں پہنے گی، گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلے گی، یا یہ کہ رات کہیں اور نہیں گزارے گی، ٹریول نہیں کرے گی. یہ 4 ماہ 10 دن اس کو اپنے گھر میں رہنا تھا. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی عمر کتنی ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں میری والدہ کی عمر 70 سال ہے، کیا ان پہ بھی عدت ہے؟ جی ہاں، عدت سبھی کے لیے ہے، حائضہ کے لیے، غیر حائضہ کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھی کے لیے. یہ ساری پابندی ٹھیک ہے، اس نے دوسری شادی تو نہیں کرنی، لیکن بہرحال زیب و زینت اختیار کرنا اور گھر سے نکلنا جو ہے یہ منع. ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر عورت کو شدید ضرورت پیش آ جاتی ہے، مثلا ہاسپٹل جانا ہے، کورٹ جانا ہے، کام کرتی ہے اور چھٹی نہیں ملی اس کو، کیونکہ کچھ ملکوں میں تو شوہر کی وفات کے بعد عدت کی بھی چھٹی ہوتی ہے، جیسے سعودی عرب وغیرہ میں 4 ماہ 10 دن کی چھٹی ملتی ہے اگر ورکنگ وومن ہو. لیکن ہر ملک میں، ایجپٹ وغیرہ میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کام کرتی ہے تو کام چھوڑ بھی نہیں سکتی. اب تو شوہر چلا گیا تو اس کو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور اپنے بچوں کو لک آفٹر کر سکے یا دیکھ بھال کر سکے. تو ایسی صورت میں اگر کسی کو 8 دن کے بعد ہی کام پہ جانا پڑتا ہے تو وہ کام پہ چلی جائے گی، لیکن کوئی زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، اور پھر کام سے سیدھی گھر واپس آئے گی. ادھر ادھر سہیلیوں کے گھر جانا، پارٹیز اٹینڈ کرنا، شادیاں اٹینڈ کرنا، یہ سب کام نہیں ہوں گے، وہیں سے واپس آ جائے گی. اسی طرح یہ ہے کہ عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی گزارنی چاہیے جہاں شوہر کی وفات ہوئی. اس میں بعض لوگوں نے بہت ایکسٹریم اوپینین بھی دیا ہے کہ اگر وہ ٹریول بھی کر رہی ہے تو جہاں شوہر کی وفات ہوئی وہیں 4 مہینے رکے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں وہ اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے وہاں پر جا کر عدت کرے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ شوہر فوت ہو چکا ہوتا ہے، ماں اکیلی ہے، کبھی ایک بچے کے پاس ہے، کبھی دوسرے بچے کے پاس ہے، لیکن پھر بھی ایک بچے کے پاس وہ زیادہ رہتی ہے، اس کو اپنا گھر کنسیڈر کرتی ہے اور باقی بچوں کے پاس صرف وزٹ کرتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ کہیں اور بھی گئی ہوئی ہے تو واپس اس گھر میں آ جائے جہاں وہ رہتی ہے. تو یہ عدت گزارنا جو ہے یہ لازم ہے. زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں زینب بنت جہش کے پاس گئی جس وقت ان کے بھائی فوت ہوئے. انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے استعمال کیا. پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ممبر پر کھڑے فرما رہے تھے کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. صرف شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ ہے. سوگ یعنی غم منا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے تعزیت اور ایک ہوتا ہے سوگ. تو تعزیت کی تو کوئی مدت نہیں، جب چاہو کر لو، لیکن سوگ جو ہے وہ جیسے سارا کچھ معطل کر کے ہر کام تو بیٹھ جاتے ہیں، آنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے، تو یہ بس 3 دن ہونا چاہیے. ہاں، عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے کہ وہ ان 4 مہینوں تک زیب و زینت سے پرہیز کرے گی. اور اسی طرح یہ ہے کہ کم سن لڑکی پر بھی عدت گزارنا لازم ہے. پھر ایک صورت اور ہے اور وہ ہے حاملہ عورت. ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کے شوہر فوت ہو گئے. اب اس پر کتنی عدت ہوگی؟ تو اس کا قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ،
جب وہ اپنا حمل وضع کر دیں تو وہ عدت سے باہر آ جائیں گی، چاہے 2 دن بعد ہو چاہے 6-8 مہینے کے بعد ہو. بعض صورتوں میں عدت چھوٹی بھی ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں عدت لمبی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ابن عباس کا اوپینین یہ ہے کہ ان میں سے جو زیادہ طویل عرصے کی مدت ہوگی وہ اس عورت کی عدت ہوگی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر 8 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو اس عورت کی عدت 8 ماہ ہوگی، لیکن اگر دوسرے دن پیدا ہو گیا تو وہ 4 مہینے 10 دن بھی پورے کرے گی. لیکن یہ ان کا اوپینین ہے، میجورٹی یہی کہتی ہے کہ ولادت کے ساتھ ہی عدت ختم ہو جاتی ہے، عورت دوبارہ شادی کر سکتی ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایسی عورتوں کو جو عدت میں ہوتی تھی حج کرنے سے روکتے تھے، حج کے لیے نہیں جانے دیتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے حج کے لیے ڈپازٹ کرا رکھے ہوتے ہیں، پیسے سب تیاری ہو چکی تھی، ٹکٹ خریدے جا چکے تھے، اتنے میں شوہر فوت ہو گیا تو عورت عدت میں آ گئی، تو پھر وہ کہتے تھے کہ وہ اپنا حج نہ کرے، حج سے رک جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عورت گھر سے نکل سکتی ہے. مثلا اگر کوئی کھانا لا کے دینے والا نہیں، یا گروسری کرنے والا نہیں، یا بیماری ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی طالب علم ہے، یعنی عورت پڑھ رہی تھی، لڑکی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا پڑھتے پڑھتے شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کا کورس پورا ہو جائے تو پھر اس کو رخصت کریں گے، تو ایسی صورت میں بھی عدت ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایگزامز کے لیے نکل سکتی ہے، تو پڑھنے کے لیے اور اپنی دیگر حاجات ضروریات کے لیے وہ گھر سے نکل سکتی ہے، یعنی باہر نکلنے کی رخصت ہے. اسی طرح اگر گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، چھت گر گئی یا کوئی کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی یا کوئی بھی مسئلہ آ گیا، جیسے کرائے کا گھر ہوتا ہے، اب شوہر فوت ہو گیا، کرایہ دینے والا کوئی نہیں، اب وہ عورت اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اس کو لازمی وہ گھر چھوڑنا ہے، تو وہ چھوڑ کر کہیں اور جہاں بھی اس کے والدین یا کوئی رشتے دار دیں تو وہاں جا کے رہ سکتی ہے. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ زینت منع ہے، مہندی اور خضاب بھی منع ہے. یعنی اگر عورت پہلے مہندی وغیرہ لگاتی تھی بالوں میں تو وہ بھی نہیں لگائے گی، بال رنگے گی بھی نہیں. ابن قیم کہتے ہیں ایسی عورت کے لیے خضاب، نقش و نگاری، زینت اختیار کرنا اور سرخ رنگ پہننا حرام ہے. زیور پہننے کی بھی ممانعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ اصفر یعنی زعفران اور گیرو رنگ کے کپڑے نہ پہنے، نہ زیور استعمال کرے، نہ مہندی لگائے، نہ سرما لگائے، یعنی آنکھوں کا میک اپ یا لپسٹک، یہ چیزیں بھی نہیں. اسی طرح یہ بھی فتویٰ ہے کہ سوگ منانے والی عورت زیورات پہننے سے پرہیز کرے. اس میں یہ ہے کہ چاہے سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، گلے کا ہار ہو یا کنگن ہو یا انگوٹھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، کچھ بھی نہیں پہنا جائے گا. لیکن کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں بے بنیاد پھیل چکی ہیں بیوہ کی عدت کے نام پر. وہ کیا ہے؟ مثلاً کہتے ہیں کہ عورت کسی سے بات نہیں کرے، حتیٰ کہ فون پہ بھی نہ کرے، اور کسی مرد سے تو بالکل ہی بات نہ کرے. پھر بعض اوقات اکیلی وہی گھر پہ ہوتی ہے اور اس کو مثلا گھر میں اس کو پلمبر سے کام کروانا ہے تو وہ کام نہیں کروائے کہ کوئی اور نہیں آ سکتا اس کی جگہ. پھر اسی طرح یہ پابندی لگاتے ہیں کہ ہفتے میں صرف 1 دن نہائے. یہ کہاں لکھا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، روز نہا سکتی ہے اگر نہانا چاہے. بعض ملکوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے. پھر اپنے گھر میں ننگے پاؤں چلے، وائے. پھر چاند کی روشنی میں باہر نہ نکلے. اور اس طرح کی اور خرافات بھی بہت ساری ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں. جو پابندیاں ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم عدت والی عورتوں کو اشارتاً پیغام نکاح بھیجو یا اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو. اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تم ان کا ذکر ضرور کرو گے یا ان کو یاد کرو گے، ستذکرونہن، لیکن تم ان عورتوں سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو. نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو، چپکے چپکے، مگر یہ کہ تم کوئی بھلی بات کہو. اور تم عقد نکاح کا عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقرر میعاد عدت اپنے اختتام کو پہنچ جائے. اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے.
لہذا اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے. اب یہ ہے کہ ایک اور مسئلہ زیر غور ہے کہ عدت کے دوران چاہے مطلقہ کی ہے یا پھر بیوہ عورت کی ہے، اور یہاں تو بیوہ عورت کی عدت بات ہو رہی تھی، تو اسی کانٹیکس میں کیا دوران عدت شادی کا پیغام دیا جا سکتا ہے، پرپوزل بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس آیت میں شوہر کی وفات کی عدت گزارنے والی اور متعلقہ بائنہ یعنی جو فار ایور چھٹی ہوگی اس کی، ان کا حکم بیان کیا گیا کہ عدت گزرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو شادی کا پیغام نہیں دیا جا سکتا. ہاں، اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اشارے کنایہ میں بات کرنے کی اجازت ہے کہ وہ شادی کی خواہش رکھتا ہے کسی سے، یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ منع ہے. اور پوشیدہ طور پر بھی شادی کی بات طے کرنا منع ہے کہ لڑکا لڑکی چپ کے سارے خاندان والوں سے الگ ہو کے ایک دوسرے سے وعدہ کر لے. یہاں لفظ تاریز استعمال ہوا ہے. تاریز یعنی صراحتاً بات نہ ہو، اشارتاً ہو، کنایتاً ہو. اور اس کے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ کوئی شخص کہے کہ میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، میری بہت خواہش ہے کہ کوئی نیک عورت مجھے مل جائے، تو عورت سمجھ جائے کہ اس کا اشارہ میری طرف ہے لیکن کوئی واضح بات نہ ہو. ٹھیک ہے. اور قاسم جو ہے فقیہ ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ یوں کہے بلا شبہ تم میرے ہاں قابل احترام اور معزز ہو، یعنی میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، یا یہ کہے کہ میں تمہارے لیے بہت نیک جذبات رکھتا ہوں، یا یہ کہے کہ اللہ تمہاری طرف بہت خیر و برکت بھیجے گا، یا اسی قسم کے اور الفاظ جس سے اس کو حوصلہ تسلی ہو کہ بعد میں میرے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش کی راہ ہے. اصل میں جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ بیوہ کی دوسری شادی نہیں کرتے تھے، ان کے زبردستی وارث بن جاتے تھے، یعنی بیوہ بھی تقسیم ہوتی تھی مال وراثت کی طرح. تو آپ دیکھیے کہ کتنا سخت جرم ہے یہ کہ ایک عورت کی اپنی کوئی آزادی نہ، شوہر فوت ہو گیا اور پھر بھی وہ آزاد نہیں. اب بھی کیا ہے کہ جو باقی وارث ہیں، شوہر کے بھائی ہیں یا سسر ہیں یا کوئی، وہ اس عورت کے فیوچر کا فیصلہ کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، یعنی تم ان کے لیے ڈیسیژن لو. تو اب یہ ہے کہ جب ان کے وارث بن بیٹھتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا، ان کا ہی اختیار چلتا تھا. کبھی وہ خود نکاح کر لیتے، کبھی کسی دوسرے سے نکاح کرا دیتے، اور چاہتے تو نکاح کرنے ہی نہ دیتے کہ نہیں تمہارے بچے چھوٹے، تم شادی نہیں کر سکتی، بس یہیں رہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر کے ایک طرح سے بیوہ کی شادی کی اجازت دی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو خاندان والے ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس بارے میں سوچیں. یعنی بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں بس ایک شادی کی ہے، نہیں کامیاب ہوئی تو بس اب دوسری کیا، اللہ یہ کہ لڑکی خود نہ کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے. ورنہ صحابہ کے دور میں طریقہ کار کیا تھا کہ جب بھی کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی تو اس کی دوسری نکاح کے سب فکر کرنے لگتے تھے، خاندان والے بھی کرتے تھے اور دوسرے لوگ بھی کرتے تھے. یعنی ایسا معاشرہ تھا جو ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ تھا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بیوہ کے نکاح کی تو بات دور ہے، آج کل تو جوان بچیوں کے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کرتا اور کوئی آگے نہیں آتا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. اصل میں مسائل بھی تو بہت ہو گئے ہیں نا، اور پھر ڈیمانڈز بہت بڑی بڑی ہو گئی ہیں، اور پھر یہ کہ بہت سی شادیاں بہت جلد ٹوٹ بھی جاتی. اب اگر کوئی کسی کو رشتہ بھجوا بھی دے اور ہو گئی وہ شادی ناکام، تو آپ خود سوچیے آپ کی زندگی حرام کر دیں گے، کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے بھجوایا تھا، آپ نے شادی کرائی تھی، اب ساری ذمہ داری آپ پہ ہے. تو یہ چیزیں بھی ہے کہ بیچ کے شخص جو ہے اس کو بہت پریشر آ جاتا ہے، اس لیے لوگ پھر ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہتے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت نیک کام ہے. جس طرح کھانا پینا انسانوں کی ضرورت ہے، شادی بھی ایک ضرورت ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے بڑی اچھی نظر دی ہوتی ہے، وہ بڑی جلدی میچنگ کر لیتے ہیں، بڑی جلدی ایک دوسرے کو ملا دیتے ہیں. تو جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہو اس کو اس نیک کام میں آگے بڑھنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اور خصوصاً اگر بچی یتیم ہے، یعنی باپ نہیں ہے، اگرچہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک عورت اکیلی ہے، وہ کہیں آنے جانے کی نہیں ہے،
اس کے کوئی رشتے دار نہیں ہے. خصوصاً اس ملک میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر بعض اوقات صرف ایک ہی فیملی رہ رہی ہوتی ہے, نہ بہن بھائی ہے کوئی, نہ کوئی اور سسرالی یا میکے کے رشتے دار ہیں, تو ایسی صورت میں پھر بچوں کی شادیوں کے وقت بڑی مشکل پیش آتی. وہ ساری زندگی اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں. کئی لوگ تو بالکل ملتے ملاتے بھی نہیں, نہ کوئی ان کو جانتا نہ وہ کسی کو جانتے ہیں, تو بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایسے میں جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اور افراد کو بھی دوسروں کی فکر ہونی چاہیے, اور اس کو کسی لالچ میں نہیں, کچھ مٹھائی کھانے کے لیے نہیں یا کسی سے ٹریٹ لینے کے لیے نہیں, بلکہ فی سبیل اللہ یہ کام کرنا چاہیے. یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے.